السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، آج جو آیات مقدسہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت مقدسہ نمبر 79، 80، 81 اور 82 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورۃ یونس سے ہیں اور پارہ نمبر 11 ہے۔ یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 8 اور پارے کا رکوع نمبر 13 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے جو مقاصد اور اہداف ہیں، ان کی روح ہے، وہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا اور خصوصی طور پر حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہوا تھا، جو اللہ کی جماعت ہے، اللہ رب العزت کے مشن کو قائم رکھنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے مقابلے میں فرعون اور اس کی جو جماعت ہے، جو حزب الشیطان ہے، شیطانی جماعت ہے، اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ ان کی جو خصوصیت تھی وہ تکبر تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے تکبر کیا، یعنی صراط مستقیم کی طرف نہیں آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مجرم قرار دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پھیلانے کے لیے اس وقت کے جو حالات تھے، ان حالات کے تناظر میں اللہ نے آپ کو معجزات دیے۔ جب وہ معجزات پیش کیے تو ان کو جادوگر قرار دے دیا گیا۔ یہ وہ علم ہے، جادو کا علم، جو حقیقی علم نہیں ہے، چونکہ وہ خود حقیقی علم پر نہیں تھے، سچے علم پر نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حقیقی علم کو جھٹلا دیا۔ اللہ رب العزت اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا۔ یہ ایک بڑی اہم سوچ، مائنڈ سیٹ اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ ہر دور میں جھوٹی جماعتوں کا رہا ہے۔ حزب الشیاطین کا یہ مائنڈ سیٹ یہ ہر دور میں رہا ہے، کیا کہ آپ ہمیں اس راستے سے پھیرنا چاہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کا راستہ ہے، یعنی وہ علم جو جھوٹا علم ان کے پاس ہے، جھوٹا نظریہ ان کے پاس ہے، جھوٹی فلسفی ان کے پاس ہے، کفر، شرک اور نفاق کی، اور اس کو ظاہر ہے ان کو ماضی سے یہ ملی ہے، اپنے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس کو وہ درست سمجھتے ہوئے انبیاء کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جو نظریہ پیش کر رہے ہیں، جو پروگرام اور دعوت دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کی نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی نہیں ہے، یقیناً نہیں ہوگی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ دعوت، وہ پروگرام جو انبیاء سمجھا رہے ہیں،
وہ آپ کے بزرگوں کا نہیں ہے اور وہ تو جھوٹا پروگرام ہے۔ تو آپ کے بزرگ سچے تو کیسے ہوں گے؟ وہ تبھی سچے ہوں گے نا جب ان کا کوئی تاریخی تسلسل اللہ کے نبیوں سے ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، کسی دور میں بھی سچی جماعت کی جو پہچان ہوتی ہے، جو ہم اپنے بزرگوں کا عنوان بناتے ہیں، وہ سچی جماعت ہوگی، وہ صراط مستقیم ہوگا جس کا تاریخی تسلسل اللہ کے نبیوں سے ملتا ہوگا۔ جس پروگرام، جس نظریے، جس دعوت کا تسلسل سچے علماء، مجددین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے ملے گا، وہ سچا نظریہ ہے، وہ سچا پروگرام ہے، وہ سچی دعوت ہے۔ اور اگر ہم خود ہی اپنے پاس سے گاڑ لیتے ہیں جس کا ماضی اور بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ کی تائید ہی نہیں ہے، تو یہ جماعت سچی نہیں ہوتی۔ اس لیے جماعتوں کا تسلسل ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعوت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بزرگ ابراہیم علیہ السلام ہیں، میرے آباء و اجداد یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ تاریخی تسلسل ہے۔ ابھی بھی ہم جو درس آج کا لے رہے ہیں اور کل کا لیا تھا، اس میں بھی اللہ رب العزت تسلسل سے بیان کر رہے ہیں کہ پہلے نوح علیہ السلام ہے، پھر حضرت صالح ہے، ہود ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، اور تسلسل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ تسلسل کبھی نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ تو آباء و اجداد تو یہ ہیں جو سچے آباء و اجداد ہیں، اور آپ جن آباء و اجداد کی بات کر رہے ہو وہ تو جھوٹے ہیں۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں یہ چاہتے ہو، یعنی موسیٰ اور ہارون، کہ آپ کو زمین میں کوئی حکومت مل جائے، سرداری مل جائے، کیونکہ ان کی سوچ مفاد پرستی کی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سردار بننا چاہتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جب ان کی حکومت جائے گی، فرعون اور اس کی کابینہ جب شکست کھا جائے گی، تو حکومت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن موسیٰ اور ہارون کا ٹارگٹ حکومت لینا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نمائندے کے طور پر فرعون اور اس کے سرداروں اور کابینہ اور جماعت کو شکست دے کر حزب اللہ کا سسٹم غالب کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت تو آئے گی، لیکن حکومت لینے کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کوئی حکومتی مفاد نہیں ہے، وہ سرداری نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت جائے گی تو ظاہر ہے دوسروں کی حکومت آ جائے گی۔ جو دنیا داری کے لیے حکومتیں کرتے ہیں ان کی کشمکش حکومتوں کے لیے ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بھی جتنی یہ کشمکش آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگوں کی، یہ کوئی انسانی مفادات کے لیے نہیں ہے، ملکی مفاد کے لیے نہیں، صرف اپنے حکومتی ڈھانچے تشکیل دینے کے لیے ہے۔ صرف اپنا جو ان کا ایک ہدف ہے کہ ہم حکومتیں لے کر اپنے مفادات حاصل کریں گے، وہی ان کا ٹارگٹ ہے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، واضح طور پر اعلان کر دیا انہوں نے، ہم آپ کی کبھی بھی اطاعت نہیں کریں گے، ہم حزب اللہ کو نہیں مانیں گے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، آیت نمبر 79 میں فرعون کہنے لگا کہ میرے پاس جو بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے جادوگر ہیں ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ، جب وہ جادوگر آ گئے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو تو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ یہ مقابلے کی ایک فضا اس نے قائم کی۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، پس جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم به السحر، کہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ،
اب اللہ رب العزت جو ہے اس سب کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یاد رکھیے جو شریر اور مفسد ہوتے ہیں ان کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہاں سے ایک اور رہنمائی ہمیں مل گئی کہ فسادی جو لوگ ہیں، فساد فی الارض کرنے والے، ظالم حکمران کسی دور میں بھی ہو، یہ وقتی طور پہ تو شرارتیں کرتے ہیں اور جھوٹوں لوگوں کو ساتھ ملا کے نعرے لگا کے جلوس جلسے کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ ناکام ہی ہوتے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العزت خود سچے ہیں، اللہ رب العزت کا علم سچا ہے، اس کی فلسفی سچی ہے، اس کا نظریہ سچا ہے، لہذا یاد رکھیے اللہ اپنی بات کو سچا کر کے دکھائیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ مجرم ناپسند سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے جو ظالم طبقہ ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کی رٹ ختم ہو، ان کے مفادات ختم ہو، وہ اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے قربانی دے دیتے ہیں، وہ اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے ملک اور قوم تباہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بھی ان کے مقابلے میں سچی جماعتوں کو غالب کرتے ہیں، سچی جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو واقعات ہیں ہم ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے بھی چلیں گے اور ہم پڑھیں گے، تفصیلات یہاں بھی کچھ ہیں، کچھ تفصیلات دوسری جگہ پہ انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سچی جماعتوں کو کامیاب کیا ہے، ان کے لیے مسائل ضرور آئے ہیں، پریشانیاں ضرور آئی ہیں، ان کو بھوک پیاس برداشت کرنی پڑی، مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں، تکلیفیں اٹھانی پڑیں، لیکن سچی جماعت کبھی بھی اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس لیے محترم سامعین و سامعات، دور حاضر میں بھی ہم نے اس سچے علم کو لے کر اس نظام ظلم کے مقابلے میں نظام عدل کی پہچان پیدا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کا جو سچا علم ہے اس کی پہچان پیدا کر کے، اس سچی فلسفی کی پہچان پیدا کر کے ہم نے اس کی رٹ قائم کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے جب اللہ کی رٹ قائم ہوگی تو پھر عدل کی رٹ ہوگی، مساوات کی رٹ ہوگی، انسانی حقوق کی رٹ ہوگی، انسانی ضروریات وہ پوری ہوں گی، ان کی دہلیز تک پہنچیں گی، ان کے حقوق ان کے گھر تک پہنچیں گے۔ یہ اللہ کی رٹ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے انسان آزاد ہوں، وہ میرے غلام بنے، انسان انسانوں کی غلامی سے نکلے اور اللہ کے غلام بنے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، خوشحالی آئے اور ہر شخص کو خوشحالی اس کے گھر ملے اور عدل، امن، سکون اور مساوات قائم ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا شعور ہمارے اندر پیدا فرمائے، اس پر ہمیں اعلیٰ نظریہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمارا عمل و کردار عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہ جو ہیں اپنی بارگاہ میں ہمیں پیش کر کے عاجزی کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت توبہ کرتے رہیے، ہر نماز میں توبہ کیجیے، خلوت میں بھی توبہ کیجیے۔ یہ بڑا مخصوص موقع ہے، مخصوص ایام ہیں، ان کو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔